بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن مسلسل فساد بپا کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو انہوں نے اس انداز سے زج کیا ہوا ہے کہ ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان ظالموں کو دی گئی مہلت مستقل ہے؟ یہی ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے 48۔ رب کائنات فرماتے ہیں، وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہیں، من قریۃ، بستیوں میں سے، املیتُ، میں نے ڈھیل دی، لہا، ان کو، وہی ظالمہ، اور وہ ظالم تھے، ثم، پھر، اخذتها، میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، وَإِلَيَّ، اور میری طرف، المصیر، لوٹ کر آنا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور کتنی ہی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، اور پھر آخر انہیں گرفت میں لے لیا، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ابتدا میں ہی وہ ایک روایت لے کر آئے ہیں، اور روایت کچھ اس طرح کی ہے کہ امام مجاہد بن جبر وغیرہ اس بات کو اپنے انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام جتنی مرضی انسان کو مہلت دے لے، بالآخر انسان کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ ہی جاتا ہے۔ اب رب کائنات کی ایک سنت، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک گرفت میں لیتے ہیں، لیکن مہلت دینے کے بعد۔ اب یہ جو پیچھے آیت مبارکہ گزری ہے، دراصل اس آیت کا تعلق بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ ہے کہ رب کائنات چونکہ زمین و آسمان کی تدبیر کرنے والے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کب کس کو گرفت میں لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں تو امام بقائی نظم الدرر میں ایک مناسبت ذکر فرماتے ہیں، اور وہ مناسبت اس طرح کی ہے کہ رب کائنات نے پچھلی آیت مبارکہ میں جو کچھ بیان فرمایا اسی مناسبت سے آگے ذکر کر دیا رب کائنات نے
کہ رب کائنات نے ہر دور میں مختلف لوگوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر مہلت دی، یہاں تک کہ جب وہ بالکل بے فکر ہو گئے تو رب کائنات نے پھر ان کو گرفت میں لے لیا، جس طرح کہ ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں لکھا ہے۔ اور پھر اسی آیت مبارکہ کو امام ابن جریر اور امام قرطبی اپنے انداز سے لیتے ہیں کہ بہت ساری بستیاں شرک کرتی رہیں، ظلم کرتی رہیں، اللہ کی نافرمانی کرتی رہیں، تو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے پھر ان کو گرفت میں لیا، جس طرح کہ سورۃ الغاشیہ کی 25ویں اور 26ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کہ ان سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ان سب کا حساب و کتاب میں بذات خود لوں گا۔ اور پھر امام سعدی اپنی تفسیر الکریم الرحمن میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ظالموں کو ڈرایا ہے، ظالموں کو خبردار کیا ہے کہ یہ مت بھولو کہ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی گرفت بڑی سخت ہے۔ اور انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ مختلف کھنڈرات جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں کہ رب کائنات نے کس کس انداز سے بستیوں کو گرفت میں لیا۔ اور یہ دراصل تسلسل ہے پچھلی آیت مبارکہ کا کہ کتنی ہی بستیاں ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم ہے، سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم ہے، سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم ہے، بلکہ واحد تفسیر میں تو ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو رب کائنات نے تباہ و برباد کر دیا، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن بعض چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، باقی انسان خود سمجھ جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر البحر المحیط، تفسیر المراغی اور تفسیر روح البیان میں اس حوالے سے بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ یہ انسان کی غفلت کی انتہا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے راستے پر چلتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل کا نظام وہ اس انداز سے حرکت میں آتا ہے کہ انسان ورطہ حیرت میں رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے پرواہ اور غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی وقت بھی ہماری گرفت ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اسباق بڑی عرق ریزی کے بعد بڑی باریکی کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں، مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول، اپنی اور آپ لوگوں کی تربیت اور اصلاح ہے۔ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے اگر کسی کو رب کائنات نے قرآن کی طرف، حدیث کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما دی تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس سے دنیا اور آخرت میں کتنا بھلا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔